تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے اپنے شہر میں ایسی قحط تھا جہاں پر حضرت حلیمہ رہتی تھی، وہاں پر ایسی قحط چالی تھی کہ زمین بنجر تھی، کچھ بھی اناج اگاؤ، سبزی اگاؤ، کوئی اگنے کا معاملہ نہیں، بلکہ حال یہ تھا کہ ان کی زمینیں نفع دینے سے قاصر تھیں۔ آپ فرماتی ہیں اس وقت کا ماحول، اس وقت کے حالات یہ تھے کہ جھاڑ تھے تو سوکھے ہوئے، ان پر ذری برابر ہریالی نہیں تھی، بلکہ لوگ پریشان اور مصیبتوں کے گلے کرتے تھے کہ ہمارے شہر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ جہاں پر قحط سالی پڑ گئی۔ لیکن اللہ کی قدرت اور اللہ نے عجیب نظام بنایا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور حضرت حلیمہ نے آپ کو لے کر جب اپنے گھر کو تشریف لائیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ فرماتے ہیں رات سب لوگ سوئے، جب صبح ان لوگوں کی نگاہوں نے آنکھیں کھلی اور اپنے گھر سے باہر نکل کر دیکھا تو تمام وہ بنجر زمینیں جہاں پر خشکی تھی، سوکھے ہوئے تھے، وہ بنجر زمین ہریالی پر تبدیل ہو گئے۔ وہ ایسے درخت جو سوکھے ہوئے تھے وہ ہریالی میں تبدیل ہو گئے، وہ بنجر زمین اناج اگانے کے قابل ہو گئی۔ تو لوگ یہ کہنے لگے کہ آخر ایک رات میں ایسا کیا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے ہماری بنجر زمینیں اناج فصل لینے کے قابل ہو گئی؟ آخر ایک رات میں ایسا کیا ہو گیا کہ ہمارے سوکھے درخت ہریالی میں تبدیل ہو گئے، ہرے بھرے ہو گئے۔ تو حضرت حلیمہ نے ان لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں سنو، تم جاننا چاہتے ہو ہماری خوشحالی کا راز؟ تم جاننا چاہتے ہو ہمارے شہر میں آئی خوشیوں کا راز؟ تو کوئی اور بات نہیں ہے، وہ خوشی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی۔ جس نونہال کو، جس عظیم بچے کو میں اپنے پاس لے آئی ہوں، یہ سب کچھ اس کی برکتوں سے ہو رہا ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت دائی حلیمہ صبح اٹھی، اپنے گھر سے باہر نکل کر جب جا رہی تھی تو آپ سے آپ کے لوگوں نے، آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے ساتھ رہنے بسنے والوں نے کہا کہ اے حلیمہ ذرا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے پاس وہ قریشیوں کا جس قریش کے سردار کے بیٹے کو تم یہاں لائی ہو اپنے پاس، کیا انہوں نے تمہیں اتنی قیمت دے دی کہ تم اپنے گھر کا چراغ رات میں بھی نہیں بجھاتی؟ اصول تو یہ ہے کہ بھائی تم چراغ جلاؤ تو سوتے وقت اس چراغ کو بجھا دو، اور ہم سب اندھیرے میں سوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے چراغ رات بھر جلا کے رکھیں۔ لیکن تمہارے گھر کا یہ حال اور یہ نظام ہے کہ تمہارے پاس تو رات تمام صبح تک چراغ جلتے رہتا ہے۔ قربان جائیے حضرت دائی حلیمہ کے، انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی، میرے گھر میں کوئی چراغ نہیں جلتا، بلکہ میرے گھر سے جو روشنی پھوٹ پھوٹ کر نکلتی ہے وہ میرے گھر آئے اس معصوم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا عظیم نور ہے جو پھوٹ پھوٹ کر میرے کمرے سے باہر نکلتا ہے۔ میں کوئی چراغ نہیں جلاتی، اور یہ تو یہ بات ہے، سچائی تو یہ ہے کہ مجھے رات میں چراغ جلانے کی اب ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ میرے گھر آئے اس معصوم کو اللہ نے وہ نور، وہ خوبصورتی عطا فرمائی کہ جس کے بدلے میں مجھے کوئی چراغ جلانے کی نوبت بھی نہیں پڑتی۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، حضرت دائی حلیمہ، میں یہ سمجھتا ہوں حضرت دائی حلیمہ کا جب بھی ذکر آتا ہے، جب بھی حضرت دائی حلیمہ سے متعلق میں باتیں پڑھتا ہوں یا کسی سے کہتا ہوں تو لوگ ہمیشہ کہتے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی عاشق رسول تھے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ حق ہے، سچ ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، مگر میں حضرت دائی حلیمہ کے بارے میں جب پڑھتا ہوں تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑی عاشقہ جو جناب محمد رسول اللہ کی تھی وہ دائی حلیمہ سے بڑی کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اتنا عشق، اتنی محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کی، اللہ کی قسم کبھی ہمیں ایسے نظارے نہیں مل سکتے، ایسے واقعات کہ سگی ماں اپنی اولاد کو ایسی محبت نہ دے۔ دائی حلیمہ نے جناب محمد رسول اللہ کی ایسی محبت فرمائی، ایسی ان کی قدر فرمائی، ایسی آپ کی پرورش اور تربیت فرمائی کہ اللہ، آپ اور ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی تو عام بچے اپنے بستروں پر گندگی کر دیتے ہیں، عام بچے اپنے بستروں پر غلاظت کر دیتے ہیں، عام بچے اپنی بستروں کے اوپر پیشاب سے فارغ ہو جاتے ہیں،
لیکن آپ فرماتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے بستر کو گندا نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرماتی ہیں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دودھ پلانے کے لیے لٹاتی تو ایک حصے کی طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی لیتے اور دوسری طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے جاتی تو آقا اپنے منہ کو بند فرما لیتے، گویا آپ یہ اشارہ دیتے کہ اماں تیری چھاتی کا یہ دودھ پینے والا تیرا یہ ایک ہی بیٹا نہیں ہے جو میں تیرا دودھ شریک بیٹا ہوں، لیکن میرا ایک اور دودھ شریک بھائی بھی ہے جو تیرا سگا بیٹا ہے، میں اس کا بھی خیال کروں گا۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے سیکھنا سمجھنا چاہیے کہ وہ نبی اپنے بچپن میں اپنے بھائیوں کا حق بد ہم کو سکھا رہے ہیں، ابھی وہ بڑے بھی نہیں ہوئے، آج بڑے بڑے ہو گئے، عمریں گزر گئی، بھائی کا حقوق نہیں معلوم، باپ کے حقوق نہیں معلوم، ماں کا حق نہیں معلوم، بیویوں کا حق نہیں معلوم، بیویاں ہیں تو مردوں کا حق نہیں معلوم، اور وہاں پر آقا پیدا ہی ہوئے ابھی، دائی حلیمہ اپنا دودھ پلانا چاہتی ہیں، اپنے سینے کی طرف جب آگے بڑھاتی ہیں تو آقا ایک حصے کی طرف سے پی لیتے ہیں اور دوسری طرف جب باری آئی تو آپ نے اپنے منہ کو بند کر لیا۔ علماء فرماتے ہیں آقا نے اشارہ دیا کہ تیرے دودھ کا حقدار صرف میں نہیں بلکہ تیری وہ اولاد بھی ہے جو تیرے پیٹ سے جنم لی ہوئی ہے، لہذا میں اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، اور وہ میرے نبی چھوٹے رہ کے ناانصافی نہیں کرتے۔ آج معمولی کوڑیوں کی بنیاد پر دو بھائی سالوں سے جدا ہے، دو سگے بھائی آپس میں بات کرنے سے کتراتے ہیں، دو بھائی آپس میں ملاقات سے ڈرتے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، اس سے بڑی شرم اور ذلت کی بات کیا ہوگی کہ جس نبی نے ہمیں اتحاد کا پیغام دیا، حق تلفی سے بچنے کا پیغام دیا، انصاف کا درس دیا، عدل کا ان طریقہ ہم کو سکھایا، اور سکھایا تو دائی حلیمہ کی گود سے سکھایا، افسوس اس نبی کے طریقے سے ہم جدا ہو۔ دائی حلیمہ فرماتی ہیں میں اپنے بیٹے جناب محمد رسول اللہ کو جب دیکھنے جاتی تو فرماتی ہیں کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر گندگی نہیں کی۔ یہی نہیں میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ شرم والے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ حیا والے کہ ابھی آپ کو اس کا خبر بھی نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ کی عمر کیا ہے، گود میں کھیلنے والے، آرام کرنے والے وہ معصوم بچے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں، وہ ننگا بھی نظر آئے تو لوگ اس پر خوشی محسوس کر لیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا۔ دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے بھی اگر ذرا برابر کپڑا ہٹ جاتا اڑایا ہوا، آقا رونا شروع کر دیتے۔ میں سمجھتی شاید بھوک ہو، کوئی اور ضرورت ہو، لیکن میں جب جا کر دیکھتی تو آقا صرف وہ کپڑا ہٹنے سے روتے تھے، میں جب وہ کپڑا واپس پھر وہیں پہنچا دیتی، ڈھانپ دیتی میرے آقا کے پیروں کو، تو آقا پھر رونا بند کر دیتے۔ گویا میرے نبی بستر سے ہم کو شرم و حیا کا سبق سکھائے کہ جو شرم و حیا تم عورتوں کے لیے لازم سمجھتے ہو کہ عورتیں پردے میں رہیں، عورتیں شرم و حیا کے پیکر رہیں، وہیں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو پیغام دیا کہ تم بھی شرم و حیا کے پیکر ہو، تم بھی شرم و حیا اپنے لیے لازم و ضروری سمجھو۔ لیکن آج افسوس ہے کہ آج کا نوجوان، جس نبی نے جھولے میں رہ کر یہ درس دیا کہ میں اتنا چھوٹا اور معصوم ہوں، اس کے باوجود میں اپنے جسم سے ہٹتا کپڑا برداشت نہیں کر سکتا، آج وہی نبی کی قوم، آج وہی نبی کی امت ننگے ناچنا پسند کر رہی، وہی نبی کی امت ننگی پھرنا پسند کر رہی، اس کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ اگر آج پوچھ لیں کہ بھائی اب شرم و حیا کچھ تو کر لو، لباس پہن لو پورا، تو وہ کہیں گے ہم کو کیا ضرورت پڑی، ہم کو تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا عورت ہوں کہ جو ہے پردے میں رہ کے گھوموں۔ خدا کی قسم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اس طرح گزاری کہ کوئی بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو دیکھ نہیں پایا، شرم فرماتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایسے حیادار فرماتے ہیں کہ وہ جب غسل کرتے تھے تو کپڑوں کے اوپر سے غسل فرماتے تھے، تو ان سے صحابہ نے پوچھا آخر یہ کپڑوں کے اوپر سے کیوں غسل کرتے ہیں؟ تو فرمایا اس لیے کہ میرے جسم کو اللہ کے فرشتے بھی نہ دیکھ سکے۔ یہ شرم و حیا صحابہ میں، غلام بھی کس کے تھے، صحابی بھی کس کے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور ایسے داماد، دوہرے داماد جنہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دی اور فرمایا اے عثمان اللہ ان دو کے علاوہ بھی اگر بیٹیاں دیتا تو ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا۔
ایسے شرم والے حضرت عثمان غنی ہے، آج اسی قوم کے ہم ماننے والے، اسی مذہب پر چلنے والے، اور اپنے نبی اپنے صحابہ کی تعلیمات سے کوسوں دور ہے۔ نوجوان ننگا پھرنے کو فخر محسوس کر رہا، نوجوان اپنے چھوٹے کپڑے پہننے پر فخر محسوس کر رہا، تو اس سے بڑی ہمارے لیے بے عزتی اور ہمارے مذہب اسلام کے لیے شرم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے۔ اچھا، اب تو مرد کو جا گئے، خواتین کا رجحان عورتوں کا رجحان بھی یہی بن گیا کہ جتنے وہ کم کپڑے پہنے اتنی ان کی عزت، جتنے جسم سے چپکے ہوئے کپڑے پہنے اتنی ان کی عزت۔ خدا کی قسم یاد رکھیے، قرآن و حدیث صاف انداز میں کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسے لباس کا استعمال کرتا ہے جو جسم سے چپکا ہوا ہو اور اس کے سبب اس کا جسم ظاہر ہونے لگے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں ہیں، بے شمار حدیثیں آپ کو ایسی مل جائیں گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ٹھکانہ جہنم ہے، کہ جس کے ذریعے تمہارے جسم ظاہر ہونے لگے۔ ایسا لباس اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن افسوس ہے کہ آج ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں، آج ہم پہننا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہمارا پراؤڈ مومنٹ بن گیا کہ اگر آپ نہیں پہنیں گے تو لوگ کیا بولیں گے؟ ذرا ڈھیلے کپڑے آپ پہن لیے تو پھر آپ کی عزت کیا رہیں گے؟ آپ کو بالکل فٹ کپڑے چاہیے جو جسم سے چپک کر رہے، اور اس کی حدیثیں، اس کی وعیدیں جو اللہ کے رسول نے ہم کو منع کیا، ہم اس سے کوسوں دور ہو گئے۔ کس کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں؟ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا مالک اللہ ہے، آپ کا رب اللہ ہے، اور آپ کا رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر آپ یہودیوں کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، انگریزوں کے انداز زندگی کو اپنانا چاہتے ہیں، تو سن لیجئے، وہ انگریز جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، وہ بڑی بڑی طاقتیں جو اسلام کو مٹانا چاہتی تھی، آج انہی کے ملکوں کے اندر اسلام عام ہوتا جا رہا ہے، اور جہاں پر مسلمانوں کی آبادی دین جاننے والے، اسلام سمجھنے والے تھے، ان کے دلوں سے ایمان رخصت ہو رہا ہے۔ وہاں ایمان والے بن رہے لوگ، اور یہاں پر دلوں سے رخصت ہوتے جا رہا ہے ایمان۔ وہاں پر لوگ پردے والے بن گئے اور ہمارے گھروں سے پردہ باہر ہو گیا۔ آج لوگ روتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ مولانا کیا بولنا، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں پیسہ نہیں ہے، ہمارے گھر میں فلاں نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا رسول اللہ میرے گھر کی خیر و برکت نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تیرے گھر کا حال بتا وہ کیسا ہے، تو پتا چلا کہ جب کبھی کوئی بھی شخص نماز کے لیے ان کی گلی سے گزرتا یا کوئی بھی گزرتا، چلنے پھرنے والا گزرتا، تو فرماتے ہیں وہ پردے اتنے پتلے اور اتنے باریک تھے جس کے ذریعے سے گھر کے اندر رہنے والی خواتین ظاہر ہوتی تھی۔ تو بس یہی وجہ تھی کہ جسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے جو تیرے گھر کے اندر کی برکت ختم ہو گئی۔ تو آپ بولیے، آج ہم پریشان ہیں، مصیبتوں میں ہیں، تو پھر گھروں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اپنے معاشرے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم کدھر چلے گئے، جانا کہاں تھا، جا رہے ہیں کہاں پر؟ کون سے نبی جس کو اللہ نے فرمایا یہ ایک ذات کافی ہے تمہاری زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو چھوڑ دیے اور دوسروں کے طریقے پر بھاگ رہے ہیں، دوسروں کے طریقے کو اپنانا چاہ رہے ہیں؟ تو یاد رکھیں میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، ہمارے لیے نقصان کا سودا ہے، فائدہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ ایک اور بات آپ حضرات سے عرض کرنا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے بالکل، اور حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بچوں کی طرح بول چال میں وقت نہیں لگائے، بلکہ 11 مہینے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تھے، اور آپ نے 11 مہینے میں بڑوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے، چھوٹوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے، کس کو کیا بولا جاتا ہے، کس کو کیا نہیں بولا جاتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم 11 مہینے کے اندر اس طرح کی گفتگو کرنے کے قابل ہو چکے تھے۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ 3 سال میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی، اور اس کے بعد میں نے مکے کا سفر فرمایا، اور میں نے حضرت آمینہ کے حوالے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا چاہا۔ میرا خیال یہ تھا کہ اے آمینہ، اے حلیمہ، اب تک تیرے گھر میں جو رونق تھی آج سے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ جس کے سبب تیرا گھر رونق میں تھا، جس کے سبب تیرے گھر سے نور پھوٹے نکلتے تھے، آج وہ اندھیرے کی طرف آ جائے گا، کیونکہ اب تیرے گھر میں جناب محمد رسول اللہ رہنے والے نہیں ہیں۔ لے جا کر آپ نے حضرت آمینہ کے حوالے کرنا چاہا، لیکن اس وقت ایسی قحط سالی تھی، ایسا عالم تھا اور ایسی مصیبتوں میں تھا مکہ کہ فرماتے ہیں کہ اتنے زیادہ بیماریاں تھیں کہ رات سوتے تو صبح اٹھنے کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ حضرت آمینہ نے پھر حضرت دائی حلیمہ سے خواہش کی کہ آپ میرے پاس مت چھوڑیے،
بلکہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے جائیے، جب بھی یہ یہاں کی بیماریاں ختم ہوں گی میں واپس بلوا لوں گی، اور آپ وہاں سے پھر لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کو لوٹ گئے۔ بہت خوش تھی، اس طرح خوش کہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے گھر کی رونق مجھے دوبارہ حاصل ہو گئی، میری برکتیں مجھے پھر سے حاصل ہو گئیں، آ گئیں اور اپنے گھر میں قیام کرنے لگی۔ اب یہ ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما جان آپ روزانہ میرے بھائی بہن کہاں جاتے ہیں؟ آپ فرمایا جنگل جاتے ہیں۔ بولے کیوں؟ تو بکریوں کو چرانے جاتے، وہ محنت کرتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے بھائی اور بہن یہ محنت کرتے ہیں تو میں بھی کروں گا، میں کیوں اپنے گھر میں بیٹھا رہا ہوں؟ یہ نوجوان آلسی بچوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں میں رہ کر اپنے ماں باپ کے لیے پلنا چاہتے ہیں، ان کے پیسوں پر ہی کھانا چاہ رہے ہیں، ان کے پیسے پہ گزارنا چاہ رہے ہیں۔ قربان جائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے اور امت کو سبق دے رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے تم کسی بھی طرح کا بوجھ مت بنو، کوشش کرو کہ تم ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر گزرو، جو تمہاری قدر تمہاری حیثیت کے مطابق تم اپنی مقدار کے مطابق کماؤ، تاکہ ان کو ذرا برابر سہارا کیوں نہ مل جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں محنت کروں گا، میں بھی جاؤں گا جنگل میں۔ دائی حلیمہ نہیں چاہتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں، لیکن آقا کا اتنا اصرار تھا کہ انکار بھی نہ کر سکیں اور اجازت دے دی۔ یہاں سے یہ نکل کر گئے اور وہاں یہ ہوا کہ آپ گئے ان جھاڑ، ایک ہرے سبز جھاڑ کے نیچے آپ تشریف فرماتے کہ جبرائیل امین کو اللہ نے بھیجا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جبرائیل امین نے جو ہاتھ پھیرا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شق ہو گیا، کھل گیا اور آپ کے دل کو باہر نکالا گیا۔ زمزم کا پانی تھا جس سے آپ کے دل کو، قلب اطہر کو دھویا گیا، اور ایک نور جنت سے لایا گیا تھا، وہ نور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ ڈالا گیا۔ پھر اس کے بعد سینے میں دل اور سینے پر جب ہاتھ پھیرا گیا تو کھلا ہوا سینہ پہلے کی طرح ہو گیا، اب اس میں کوئی کھلا پن نہیں، کوئی نشان نہیں، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہو گئے۔ تو یہ ماجرا دیکھنے والے ام شیمہ تھی۔ اب بعض لوگ فرماتے ہیں ام شیمہ نہیں تھے، ان کے بھائی تھے چھوٹے۔ اب بہرحال جو بھی ہوں حضرت حلیمہ کی اولاد تھی، انہوں نے دیکھا، دوڑے گئے اور حضرت حلیمہ کو باخبر کیا کہ آپ چلیے، ہمارے بھائی کے ساتھ بہت برا ہوا، کسی نے انہیں لٹا دیا، سینے کو چاک کر دیا اور ان کا دل نکال کر کوئی نئی چیز ان کے دل کے اندر ڈال رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ ڈر گئی کیونکہ آپ کے پاس حضرت آمنہ کی یہ امانت تھی، یہ پوری انسانیت کی امانت تھی۔ آپ گھبرا گئی کہ آخر اس معصوم کو کیا ہوا ہوگا، دوڑی گئی تو جا کر دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کوئی تکلیف کے اس سبز ہرے بھرے جھاڑ کے نیچے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حلیمہ کی نگاہوں نے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اطمینان میں آ گئی اور قریب جا کر پوچھی کہ کیا ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان فرما دیا، جس سے حضرت دائی حلیمہ گھبرا گئی، ڈر گئی، خوف میں آ گئی۔ اب پتہ نہیں مجھے یا میرے پاس جو امانت ہے اس کی حفاظت یہی ہے کہ میں آمنہ کی امانت آمنہ کے حوالے کر دوں، اللہ نہ کرے اس کے ساتھ یہاں کچھ ہو جائے تو پھر اس کا ذمہ دار مجھے بننا پڑے گا۔ الغرض آپ فرماتی ہیں حضرت دائی حلیمہ، ایک اور واقعہ آپ حضرات کے سامنے سنا کر انشاءاللہ بات ختم کریں گے کہ ایک اور واقعہ آپ نے سنایا کہ ایک وقت یہ ہوا کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر جانے پر پابندی کر دی کہ آپ جنگلوں کی طرف نہیں جائیں گے، تو حضرت ام شیمہ نے اپنی والدہ حضرت حلیمہ سے ایک گزارش کی کہ امی جان آپ میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی محمد رسول اللہ کو بھیجیں، میں چاہتی ہوں ان کو ساتھ لے کر جاؤں۔ حضرت حلیمہ کیونکہ گھبرائی میں تھی، انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں لے جانا، ان کو لے جانا نہیں ہے، یہ امانت ہے، خدا نہ کرے کہ انہیں کچھ ہو جائے۔ تو آپ نے اتنا اصرار کیا کہ پوچھئے مت۔ حضرت حلیمہ نے آخر میں ان سے پوچھا آخر یہ اصرار کی وجہ بتاؤ شیمہ، تو آپ نے فرمایا اصرار کی وجہ یہ ہے کہ میں جب بھی جنگلوں میں جاتی ہوں تو میرا کام ہے بکریاں چرانا، اور میرا بھائی محمد رسول اللہ جب میرے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ بکریاں مجھے نہیں ستاتی، یہ جہاں جاتے ہیں بکریاں وہاں جاتی ہیں۔ گویا یہ حضرت ام شیمہ نے تو اس وقت یہ کہہ دیا، اور یہ انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے سبق ہے، وہ بکریوں کو معلوم تھا کہ ہمارا رہبر اور رہنما جناب محمد رسول اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ افسوس کہ ہم انسان ہوتے ہوئے پتہ نہیں کون سے جانور بن بیٹھے ہیں کہ ہم کو آج بھی پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارا رہبر کون ہے، ہمارا امیر کون ہے، ہمارا اسوہ کون ہے، ہمارا طریقہ کون ہے، جناب محمد رسول اللہ۔ گئے حضرت ام شیمہ فرمانے لگی کہ اور ایک بات، میں جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے بھائی محمد رسول اللہ کو کہیں بٹھا دیتی ہوں، اور اگر
میں نہیں ہوتی، اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے اور میں بکریوں کو جمع کر کے کہیں بیٹھ بھی جاتے ہوں تو ایک بکری ادھر چلے آتی، دوسری ادھر چلے آتی، وہ ہر طرف پھیل جاتے، پھر مجھے لکڑی لے کر سب کو ایک جگہ لانا پڑتا۔ اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جنگلوں میں ہوتے ہیں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ آقا جہاں ہوتے بکریاں وہاں ہوتی، کوئی ان سے دور جانا پسند نہیں کرتا، ہر کوئی ان کے قریب رہا کرتا ہے۔ لہٰذا وہ جانور بھی جان چکے تھے کہ یہ کوئی معمولی ہستی بھی نہیں۔ ہاں، حضرت ام شیمہ کی ایسی محبت، اللہ! حضرت آمنہ نے پھر حضرت دائی حلیمہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائیں، اور لا کر انہوں نے حضرت آمنہ کے حوالے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا۔ ڈری ہوئی تھی، بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، اور سارے واقعات سنا دیے کہ جنگل میں ایسا ہوا، آپ کے بیٹے سے مجھے یہ حاصل ہوا، آپ کے بیٹے جانے سے مجھے یہ نقصانات ہونے والے ہیں، اب میرے گھر کی برکت ختم، میرے گھر کی رحمت ختم، میری زندگی کی جو رونق تھی سب کچھ ختم ہو جائے گی، آپ اپنی امانت اپنے پاس رکھیں۔ اور جاتے جاتے انہوں نے ایک جملہ کہا، تاریخ میں ایسا جملہ اللہ کی قسم آپ کو نہیں مل سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے گلے سے لگایا اور ایک گلہ کیا کہ محمد، میں جانتی ہوں کہ آپ بڑے مقام والے ہیں، بڑا اعلیٰ مقام اللہ آپ کو عطا کرے گا، یاد رکھیے آپ مجھے کبھی مت بھولنا، آپ مجھے کبھی مت بھولنا۔ یہ گلہ کرتے ہوئے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصتی لی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ حضرت دائی حلیمہ کو آپ چھوڑنا نہیں چاہ رہے، لیکن مجبوری تھی کہ ان کو ان کے گھر جانا ہے اور آپ کو اپنے گھر لوٹنا تھا۔ وہ منظر آیا کہ دونوں ماں بیٹے نے وہ نگاہوں سے وہ مناظر دیکھے کہ دائی حلیمہ سے جدا ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی دل میں افسردہ رہے کہ کیا زندگی ہے کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے والد مجھ سے رخصت، اور پھر جب میں اپنی ماں کے گود میں تھا تو مجھے دائی حلیمہ کے پاس جانا پڑا، میں میری ماں سے جدا ہو گیا۔ جب دائی حلیمہ سے میرا دل لگا وہ میری ماں گئے، لیکن اس کے بعد جب میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا تھا تو آمنہ، حضرت آمنہ کے پاس آ گیا۔ آپ بھی پریشان ہیں، آخر ہو رہا کیا؟ اس کے آگے یہی واقعات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسردہ رہنے لگے، غمزدہ رہنے لگے، تو حضرت آمنہ کا خیال ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ننیال یعنی حضرت آمنہ کے گھر والوں کے پاس لے جائیں، تھوڑا گھما پھرا کے لے کر آئیں گے تاکہ آپ خوشحال ہو جائیں۔ اس کی غرض سے آپ نے ملک شام کی طرف سفر فرمایا۔ الغرض اسلامی واقعات بڑے اچھے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولے سے امت کو بڑے بڑے سبق دیے، بچپن سے امت کو سبق دیے، ہمیں انہیں سمجھنا چاہیے، سمجھ کر اپنی اولادوں کو سکھانا چاہیے، خود بھی عمل کرنا چاہیے، اگر نہیں کریں گے تو بہت نقصانات ہوں گے۔